اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ برکات اور بھلائیوں کا مہینہ ہے، انعامات و نوازشات کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کی بشارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت طلب کرنے کا، دوسرا عشرہ مغفرت طلب کرنے کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی طلب کرنے کا ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ اعمال صالحہ کی کثرت ہوتی ہے، دوسرے عمل کرنے والوں میں رغبت و شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ بدعمالیاں کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ بندوں پر پہرے جیسی دسترس ان کو نہیں رہتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، چونکہ معدے میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے۔ اگرچہ یہ بو لوگوں کو ناپسند ہو، لیکن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت اور فرما برداری کی وجہ سے پیدا ہو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے۔ دوسری فضیلت، فرشتے افطار تک روزہ دار کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، چونکہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے یقیناً وہ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو روزہ دار کے حق میں قبول فرمائے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہے۔ اس امت کے روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کا، فرشتوں کا حکم دینے کا مقصد ان کے کام کو سراہنا ہے، ان کے ذکر کو بلند کرنا، روزے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ تیسری فضیلت، حق تعالی شانہ ہر دن رمضان میں جنت کو سجاتے ہیں اور فرماتے، ان قریب میرے بندے مشقت و پریشانی کے بوجھ سے نکل کر تیرے اندر داخل ہوں گے۔ ہر روز جنت کو سجا کر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کرنا اس لیے ہے تاکہ ان کو اس میں جانے کی رغبت و شوق ہو، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جلد ہی میرے بندے مشقت کا بوجھ اٹھا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور چوتھی فضیلت، سرکش شیاطین بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے، جس کی وجہ سے وہ نیک بندوں کو راہ حق سے بے راہ کرنے اور بھلائی کی چیزوں سے روکنے پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ حق تعالی شانہ کی اپنے بندوں کے ساتھ خاص نصرت ہے کہ ان کے دشمن کو قید کر دیا، اسی لیے صالحین کے اندر نیکی کی خاص رغبت اور برائی سے کنارہ کشی اس ماہ میں بنسبت دوسرے ماہ کے زیادہ ہوتی ہے۔ اور پانچویں فضیلت جو اس مہینے میں ہے، اس مہینے کی آخری رات میں ان تمام لوگوں کی جو روزہ، تراویح، نوافل جیسی اہم عبادات میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان عمل کرنے والوں کے عمل کے ختم پر ان کے عمل کے بدلے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس شخص کے لیے جو رمضان کا حق ادا کرے، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر
اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دیجئے، اور مرنے سے پہلے متقی بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ کی دی ہوئی زندگی کے مہلت کی ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیجئے۔ ہم سب لوگوں کی، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی اے ارحم الراحمین اپنے رحم سے مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔